سارے تیار ہیں ماشاءاللہ؟ کل والا سبق یاد ہے؟ آپ کھڑے ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک، بولتے جائیں، مجھے نہیں یاد کیا؟ آپ تھے کل، یاد کیوں نہیں کیا؟ آپ بتائیں۔ شاباش، بیٹھے بیٹھے بتاتے ہیں۔ الکتاب لا، شاباش، ریبہ، جی شاباش، بس جس سے میں پوچھ رہا ہوں وہی بتاتے ہیں، کوئی شک؟ فی میں، ہی اس میں، ہدن، شاباش، لی، جی ہاتھ اوپر کر دیا کرو، کے لیے، المتقین، شاباش، ذالک الکتاب لا ریبہ فی، شاباش، ٹھیک ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک، فی ہی اس میں، ہدن، ہدن، وہ یہی ہے جو لفظ ہے وہی ترجمہ، ہدن ہدایت ہے، لی، شاباش، المتقین، یہ پتہ کتنا فائدہ ہے؟ ایک آدمی تھا، ہمارے دوست ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ان کا پلاٹ تھا، تو ہر روز کوئی ان کی دیوار کے ساتھ آ کے کوڑا پھینک جاتا تھا۔ ادھر سنیں، باتیں نہیں کرنی آپس میں، میری باتیں سنیں۔ اب تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں۔ کیا کرتا تھا؟ ہر روز کوئی آ کے، انہوں نے بڑا منع کیا، یار ادھر کوڑا نہیں پھینکنا کسی نے، پھر آ کے ان کی دیوار کے ساتھ لوگ کیا کرتے تھے؟ کوڑا ڈال جاتے تھے۔ اچھا نہیں نا لگتا، بدبو بھی آتی ہے، انوائرمنٹ بھی خراب ہو جاتی، بڑا منع کیا، وہ منع نہیں ہو رہے تھے۔ اچھا، اس نے کیا، کسی عربی جاننے والے کے پاس گیا، اس نے کہا جی دیکھیں ہماری دیوار کے ساتھ کوڑا ڈال دیتے ہیں تو کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں، یہ لفظ لکھ دیں وہاں پہ، موٹا سارا کر کے نا، خوبصورت سا بنا کے یہ لکھ دیں، لال قمامۃ ہنا، یہ عربی میں لکھا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ کسی نے کوڑا نہیں پھینکنا۔ کیا لکھا ہے؟ لا، نہیں، القمامہ، کوڑا، ہونا، یہاں پہ کسی نے کوڑا۔ اب وہ دیوار پہ لکھا تھا، سب جو بھی جاتا کوڑا لے کے وہ دیکھتا، وہ سمجھتا یار یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا، قرآن نہ لکھا ہوا ہو۔ لوگوں نے وہاں پہ کوڑا ڈالنا کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ اب ہمارے ہاں نا، اگر نئی چیز آتی تو بعض دفعہ ہم اس کا اتنا احترام بھی کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں آپ نے سنا یہ اچھرا میں ایک واقعہ ہوا، ایک خاتون تھی، فیمیل تھی، انہوں نے کپڑے پہنے، ان کے کپڑے کے اوپر نا عربی میں لکھا ہوا تھا کیا؟ حلوہ۔ کیا لکھا تھا؟ ٹھیک ہے، وہ جگہ جگہ پہ پرنٹ تھا۔ لوگوں نے کہا یہ تو قرآن کی توہین کر رہی ہے، قرآن لکھا ہوا ہے، تو وہ پھر پولیس کو بھی کنسلٹ کرنا پڑا۔ تو وہ یہ عربی سے اگر آپ اچھے طریقے سے سیکھ لیں گے نا تو آپ کو اتنا فائدہ ہوگا۔ وہ دے دیں، مجھے دے دیں بھائی، لڑائی نہ کریں، مجھے دے دیں یہ والا، ٹھیک ہے؟ تو یہ انشاءاللہ 2-4 دنوں میں آپ اس قابل ہو جائیں گے، کتنے لفظ آپ کو آنے شروع ہو گئے۔ کل والا سبق اب یاد ہے سب کو؟ ایک مرتبہ پھر سن لیتے ہیں کسی سے، کون سنائے گا؟ جی آپ سارا سنا دیں۔ ذالک الکتاب لا ریبہ فی ہی ہدن، ہدایت نہیں، یہ لفظ کیا ہوتے ہیں؟ کچھ لفظ ہیں ان کی ہم پروننسیشن بھی غلط کرتے ہیں، یہ مطلب ایسے نہیں سارے لوگ کر رہے ہیں۔ یہ لفظ جو اس طرح کے آتے ہیں نا، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ ہدایت نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں؟ ہدایت۔ ایسے ہی لفظ لکھا ہوتا ہے اکثر، اس کو لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ یہ لفظ اصل میں کیا ہے؟ شین کے فتح کے ساتھ شجاعت ہے، شجاعت نہیں ہے اس کو۔ ایسے ہی آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں فلاں نے کیا بولا؟ جھوٹ بولا، جھوٹ بولا یا جھوٹ بولا؟ میں نے ایک کیا دیکھا؟ اونٹ یا اونٹ؟ اونٹ۔ میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، دھوکہ نہیں دیتا یا دھوکہ نہیں دیتا؟ ہاں جی، ہدایت لفظ کیا ہوتا ہے؟
جی بیٹھیے شاباش. آج پڑھتے ہیں ہم جی بسم اللہ. ادھر دیکھیں دھیان سے, ابھی میں نے سننا بھی ہے بعد میں, یہ چھوٹے چھوٹے سبھی سے سننا ہے. اللہ دینا ایک ہو تو کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک بندہ ہو تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اللہ دی. کیا ہوتا ہے جی؟ اللہ دی. اور کئی لوگ ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ دینا. پیچھے آ گیا نا متقین. اب متقین کا تعارف اللہ کرا رہے. متقین وہ ہیں اللہ دینا جو, اللہ دینا جو. لیکن یہ جو سے مطلب کیا ہے؟ ایک یا کافی زیادہ لوگ ہیں؟ ایک ہو تو پھر اللہ دی, اور زیادہ لوگ ہوں تو آپ کے لیے میں کیا بولوں؟ اللہ دینا یا اللہ دی؟ اللہ دین. اور اگر آپ کھڑے ہوں, اگر یہ اکیلے ہوں تو ان کے لیے کیا بولنا ہے؟ ماشاءاللہ شاباش بیٹھیں. اللہ دینا متقین پرہیزگار وہ ہے اللہ دینا جو. اب یہ دیکھیں کتنا آسان ہے. میں نے کل بھی بتایا تھا نا, ایک صورت میں اللہ تعالیٰ نے 5 مرتبہ رپیٹ کیا. ہاؤ مینی ٹائم؟ 5 ٹائم. کتنی مرتبہ رپیٹ کیا؟ 5 مرتبہ اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا, ہم نے آسان یقیناً قرآن آسان کر دیا. تو کتنا آسان ہے. اب یہ لفظ ہے نا یؤمنون, بولنا کسی نے نہیں, یہ لفظ ہے انڈر بریکٹ یؤمنون. کس کس کو ترجمہ آتا ہے؟ پڑھ کے ترجمہ آ گیا ہاتھ کھڑا کریں. پڑھ کے ترجمہ آ گیا, اس لفظ کو پڑھنے سے ترجمہ آ گیا, ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ. یہ دیکھیں انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھا ہوا, اتنے لوگوں کو بغیر پڑھے ترجمہ آ گیا. آپ بتائیں گے جی وہ کون؟ وہ جو کیا کرتے ہیں؟ جی آپ بتائیں. ٹھیک ہے آپ کا ترجمہ بھی ٹھیک ہے. جو ایمان لاتے ہیں. وہ پرہیزگار کون ہے؟ پہلا اللہ دینا, پرہیزگاروں کی پہلی صفت جو یؤمنون. یہ لفظ جو ہے اسی میں سے وہ لفظ آپ کو نکل کے بتا رہا. میں نے کہا سب سے اچھی چیٹنگ قرآن کے ترجمے میں قرآن آپ کو خود کرواتا ہے تاکہ یہ بندے سیکھ لیں, مشکل نہ ہو. انگلش بھی اتنی مشکل ہے یا اتنی آسان ہے؟ انگلش نہیں ہے نا, یہ آسان ہے نا. کیوں؟ یہ کس کا کلام ہے؟ اس کو محبت کے ساتھ پڑھنا ہے, کیونکہ آپ کسی کی باتیں نہیں پڑھ رہے. جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا, ہم اس اللہ کے الفاظ کا ادھر چھوٹے باتیں نہیں کرنی. نہیں آپ نے, ہم کیا کر رہے ہیں؟ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا, جس اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے, اس اللہ کی ہم کیا کر رہے ہیں؟ الفاظ کا مطلب سیکھ رہے ہیں. تو پہلا کیا ہو گیا؟ یومنون, ایمان لاتے ہیں, جو ایمان لاتے ہیں. جی آگے ہے بالغیب. یہ جو لفظ بی ہے نا, ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ, ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ سبھی کو ترجمہ آتا ہے. یہ دیکھیں, یہ دیں مجھے ڈسٹر, مجھے دے دیں. آپ میری طرف بھی دیکھیں, پکڑ کے بیٹھے ہیں نا. یہ دیکھیں یہ 3 لفظ ہوتے ہیں بسم اللہ میں. ہم کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ. اللہ, اللہ کا نام. بی کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ساتھ. بی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر بی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ساتھ. کہیں کہیں کوئی اور ترجمے بھی آتے ہیں. بالغیب, غیب کے ساتھ. وہ لوگ متقین کون ہیں؟ وہ ہیں جو یومنون, ایمان لاتے ہیں, بالغیبی. بی کا ترجمہ ساتھ. بی کا ترجمہ آپ سے میں نے سننا, آپ کو پھر نہیں آئے گا. بی کا ترجمہ کیا ہے؟ الغیب کا ترجمہ غیب. غیب پر ایمان لاتے. غیب کیا ہوتا ہے؟ اچھا اب سنیں, آپ میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ مانتے ہیں نا اللہ ہے. آپ میں سے کسی نے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ مانتے ہیں نا کہ فرشتے ہیں. ہم میں سے کسی نے محمد کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ مانتے ہیں نا کہ وہ اللہ کے رسول تھے. ہم میں سے کسی نے جنت کو دیکھا ہے؟ مانتے ہیں نا سب جنت ہے. جہنم کو کسی نے دیکھا ہے؟ مانتے ہیں نا جہنم ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ غیب. ان چیزوں کو مان لینا یہ غیب پر ایمان لانا ہے. ان کو مان لینا کیا کرنا ہے؟ اب اگر آپ سے پوچھا جائے غیب پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے, بتا سکتے ہیں؟ آپ بتائیں ذرا, سب کو بتا دیں. کوئی نہیں. یہ آپ جب بتانا شروع کرتے ہیں نا تو آپ کے اندر ایک کانفیڈنس آتا ہے, پریزنٹیشن آپ کی اچھی ہو جاتی ہے. کسی بڑے سیمینار میں بھی جا کے آپ گفتگو کر سکتے ہیں. جی ابھی تو یہ آپ کے دوست ہیں, کھڑے ہو کے بتا دیں. غیب پر ایمان نہیں, آپ بیٹھے ہیں وہ پیچھے. جی آپ بتائیں غیب پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ دین کے اندر جو چیزیں ہم نے دیکھی نہیں ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, جیسے پیغمبر ہیں, جیسے فرشتے, جنت, جہنم, ان سب کو مان لینا یہ کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے, کلیئر ہے, بتا سکیں گے آئندہ؟ بیٹھ جائیں. اللہ دینا
योमिनून बी 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 अलगैबी वा और शाबाश। वाह का तर्जमा ये खुद कर दिया, किसने किया? और माशाल्लाह। आपको कैसे पता था? ये देखें खुद से। वाह का तर्जमा क्या है? और। युकीमूना खुद आ रहा है ना, अब मुश्किल नहीं लगेगा ना। ये ऐसे ही आप जब आगे जाएंगे ना खुद से करते जाएं। युकीमूना का मतलब क्या है? अस्सलाता, अस्सलाता। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं परहेजगारों की क्या क्या निशानियां होती हैं, तो अभी तक हमने कुरान में परहेजगारों की निशानियां क्या पढ़ी? पहली निशानी क्या है? गैब पर ईमान लाते हैं। दूसरी क्या है? नमाज कायम करते हैं। नमाज कायम करने में और नमाज पढ़ने में फ़र्क है, कल हम सीखेंगे इंशाल्लाह वो क्या फ़र्क है। नमाज पढ़ते। अस्सलाता का माना क्या है? व मिम्मा। ये देख लें, ये ज़रा समझ लें क्या है। लेट तो नहीं हो रहे आप? ये देखें, ये असल में था मिम्मा था ना, जो असल में मिन और माँ था। क्या था? करते ये हैं कि जब भी नून और मीम इकट्ठे आ जाए ना तो नून को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि इनका मखरज दोनों का करीब करीब है ना। मखरज का पता है ना, आपने मखारज तो पढ़े हुए ना, मीम और नून का मखरज। तो फिर क्या करते हैं, ये नून को भी मीम बना देते हैं। क्या बन गया? मिम। दो हरफ एक जैसे हो गए। जब भी दो हरफ एक जैसे होते हैं तो उनके ऊपर क्या शाद डाल देते हैं? शाद। तो तर्जमा मिम्मा का क्या करेंगे? मिम्मा का जब भी तर्जमा करना है तो पहले मिन का करना, फिर माँ का करना, क्योंकि असल में मिम्मा असल में क्या था? मिन माँ। मिन का तर्जमा होता है से। क्या होता है? माँ का तर्जमा जो। माँ का तर्जमा जो। कहीं कहीं माँ के तर्जमे और भी आते हैं, नहीं का भी आता है। मिम्मा जी, उसमें से जो। उसमें से मिम्मा, उसमें से रज़क़ना, इसका तर्जमा इसी में से कर देंगे आप। सोचें खुद ब खुद तर्जमा जी आप। रिज़्क़ दिया। जिसके आखिर में नून अलिफ ना हो उसके तर्जमे में एक चीज़ ज़रूर आएगी। जब भी नून अलिफ ना आ जाए उसके तर्जमे में आएगा क्या? हम। रिज़्क़ दिया, रिज़्क़ दिया। यहाँ पे हमने से मुराद कौन है? हम से मुराद कौन? अल्लाह। रिज़्क़ कौन? और मट्टी खोदेंगे तो क्या निकलेगी? मट्टी निकलेगी। ज़मीन खोदेंगे तो क्या निकलेगी? मट्टी। मट्टी। लेकिन इसी ज़मीन से अल्लाह आपके लिए आम भी बनाता है, केला भी बनाता है, अंगूर भी बनाता है, अनार, कितनी चीज़ें बनती इसी से बनती हैं ना। तो इसी मट्टी, वैसे आप खोद के देखें कि नीचे से अनार निकलेगा? नहीं ना। अंगूर निकलेगा? आम, मैंगो नहीं ना। लेकिन अल्लाह चाहे तो इसी मट्टी से बना देता है ना सारी चीज़ें। तो रज़क़ना, मिम्मा उसमें से जो, रज़क़ना रिज़्क़ दिया हमने, ना ये कौन है? इधर करें आप, मेरी तरफ देखें। रज़क़ना रिज़्क़ दिया, ना हमने, हम उनको, हम उनको, हम उनको, उसमें से जो रिज़्क़ दिया हमने, हम उनको, युनफ़िकून वो क्या करते हैं? खर्च करते हैं। युनफ़िकून, युनफ़िकून। किसको लगता है कि मैं बड़ा ज़हीन हूँ? कहीं कहीं कह देना चाहिए। किसको लगता है? आई माशाल्लाह, आप ठीक है, आप ही होंगे। खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं साहब। ब्रिलियंट स्टूडेंट जी, खड़े नहीं होना आप। किसको लगता है? मैं, आपको लगता है आप वैसे भी ज़हीन हैं। आप खड़े हो जाएं, चले जल्दी से, टाइम सबका बच जाएगा। जी बताएं। अल्लाज़ीना योमिनूना